سوال یہ پوچھا گیا کہ اللہ اگر رحمان رحیم اور رازق ہے تو دنیا کے اندر لوگ بھوک سے کیوں مرتے ہیں، لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن مجید کے اندر واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین کے اندر جو چیز بھی چلنے والی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غریب کوئی امیر کسی کے ہاں تو چولہا بھی نہیں جلتا، لوگ بعض کا غربت اور بھوک سے افلاس سے مر بھی جاتے ہیں۔ تو کیا پھر یہ اللہ کے کلیم اور دعوے کے خلاف نہیں ہے؟ کیا پھر یہ کلمات جھوٹے نعوذ باللہ جو قرآن میں کہا گیا اس کی رضاکیت کے خلاف ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے رزق کو پیدا تو ہر ایک کے لیے کیا ہے، اس نے دنیا کے اندر رزق رکھا ہے، آگے کمانا ہر ایک کی اپنی مرضی اور ہر ایک کی اپنی سکل اور اس کی ٹیکنیک ہے کہ وہ کتنا کچھ کما سکتا ہے، کتنا کچھ اپنے لیے وہ لے سکتا ہے۔ تو اللہ نے سب کو رزق دے کر کہا ہے اب کماؤ، اب تم اپنے ہنر سے جو جتنا زیادہ کما سکتا ہے وہ کما لے، وہ جتنا زیادہ ہنر مند ہوگا تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنا زیادہ رزق اپنے لیے وہ کما لے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ بالکل ان ایجوکیٹڈ ہے اور وہ پڑھا ہی نہیں، وہ کس ٹیکنیک کو نہیں جانتا، تو وہ پھر اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ دوسروں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، آڑے آ جاتے ہیں، ان کے سامنے دیوار بنا دیتے ہیں کہ وہ کما نہ سکیں، ان کے لیے راستے اور ذرائع بند کر دی جاتے ہیں، تو وہ یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں ان کی رزق روزی روٹی پر۔ تو یہی تو امتحان ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون سیدھا سیدھا چلتا ہے، اپنے لیے بھی کماتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مواقع فراہم کرتا ہے، اور کون ہے جو اپنی اجارہ داری کو قائم کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے ہرڈلز کھڑی کر دیتا ہے، ان کے سامنے رکاوٹیں کریٹ کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کما نہ سکیں، وہ جو ہے اپنے لیے کچھ بنا نہ سکیں۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے امتحان ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رزق اور خواہش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ رزق آپ کسے کہتے ہیں؟ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق تمہارے لیے تو وہ ہے جسے تم کھا جاتے ہو، جسے تم اپنے استعمال میں لے آتے ہو، یا پھر تم اللہ کے راستے میں دے جاتے ہو۔ تو جو بنیادی رزق ہے نا، کھانا پینا یا کپڑا یا دیگر چیزیں، یہ تقریباً اللہ نے سب کو عطا کر رکھی ہیں۔ کھانا تو اللہ سب کو دیتا ہے، سب کو مل ہی جاتا ہے، بہت کم ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کھانا جو ہے وہ نہ ہوتا ہوگا۔ یعنی جو بنیادی رزق اور بنیادی چیز ہے وہ تقریباً برابر طور پر اللہ نے سب کے لیے پرووائڈ کر دی ہے، اور وہ ہر بندہ ہی تقریباً کھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں رزق تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی شرط یہ رکھی ہے کہ وہ اپنا کریں، نکلیں، کمائیں، جائیں باہر، سٹرگل کریں، اور پھر اللہ ان کو رزق جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے پر منصفانہ دولت کی اور رزق کی تقسیم ہو جو اللہ چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، اگر وہ طریقہ اڈاپٹ کیا جائے تو شاید دنیا میں کوئی غریب بھی نہ رہے۔ اور اس کا ایک عملی مظاہرہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور مبارک صرف اور صرف 2.5 سالوں میں ہو چکا ہے کہ جب منصفانہ تقسیم کو رائج کیا گیا، خدائی قانون کو رائج کیا گیا، تو 2.5 سالوں کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں بچتا تھا۔ لوگ بازاروں میں لے کے نکلتے تھے، زکوٰۃ لے لو تو وہ ٹھکرا کے جاتے، چلو کسی اور کو دو، ہمیں تم نے فقیر دیکھا ہے۔ تو لوگوں کے زکوٰۃ وصول کرنے والا، لینے والا، انہیں کوئی فقیر مسکین ملتا ہی نہیں تھا۔ تو وجہ کیا کہ صرف 2.5 سال میں اتنا زبردست سسٹم اور نظام کیسے پیدا ہو گیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں انسانی خواہشات نہیں تھی، وہاں خدائی قانون تھا جو سب کے لیے برابر تھا، ایکول لیول پہ تھا۔ تو جو اگر وہ ہو سکتا ہے تو آج بھی اگر انہی قوانین کو، رولز کو اڈاپٹ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ اپلائی کیا جائے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی خواہشات ہیں، انسان کی اپنے دولت کی حرص اور ہوس ہے جو دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسباب اور ذرائع کے مطابق جو جتنے اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتا ہے اتنا اللہ اسے رزق دیتا ہے، جو جتنا خالی رہتا ہے
اتنا پھر اس کو رزق بھی کم ملتا ہے. یعنی من جد واجدہ، جو جتنی محنت کرتا ہے، جو جتنی جدوجہد کرتا ہے، اتنا اس کو رزق اس کی محنت کے مطابق اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی محنت نہ کرے، خالی ہاتھ بیٹھے، تو وہ غریب ہو جائے، تو اس میں قصور خدا کا نہیں ہے، وہ بندے کا اپنا ہے. اس نے بہرحال آسمان سے رزق کو نازل کر دیا ہے. اب کمانے میں فرق ہو سکتا ہے یا ظلم ہو سکتا ہے، تو اس کا بدلہ آخرت میں بھی اللہ جا کے دے گا. جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کبھی مشکل کو دیکھا؟ تو وہ کہے گا جی نہیں، میں نے تو زندگی بڑی انجوائمنٹ والی گزاری، بڑی عیش و عشرت والی لگژری لائف گزاری ہے، میری زندگی میں کبھی میں نے تکلیف اور غربت نہیں دیکھی. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں کے سے جاؤ جہنم کا چکر لگوا کے لاؤ. وہ جائے گا، جب جہنم کو ایک بار دیکھے گا، واپس پلٹے گا، تو اللہ پوچھے گا بتاؤ کبھی سکھ دیکھا کہ کون سا سکھ، کون سی آسانی، آسائش، تعیش کون سا؟ میں نے تو آج تک آسانی والا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا. تو فوری طور پہ بندے کا جواب بدل جائے گا. اور پھر ایک انتہائی غریب شخص کو جو دنیا میں بڑی مشکل سے زندگی گزار کے جائے گا، اس سے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کبھی آسانی اور راحت ملی؟ کہے گا نہیں ملی. تو اللہ فرمائے گا جاؤ اسے ایک نظارہ جنت کا دکھا کے لاؤ. تو جب فرشتے اسے دکھا کے لائیں گے تو وہ واپس آئے گا، تو اللہ پوچھے گا بتا کبھی دکھ تکلیف دیکھی؟ کہے گا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا، ہر طرف آسانیاں ہی آسانیاں میرے لیے. تو بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ یہ بھی کچھ آخر میں کرے گا. جو یہاں اگر مشکل کا شکار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، تو ان کے لیے آخرت کی زندگی بڑی پرآسائش اور پرتعیش ہو جائے گی. اور جو یہاں آسانیوں کے اندر ہیں، وہاں انہیں جوابات دینے پڑیں گے، وہاں انہیں ایک ایک چیز کا حساب و کتاب جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو یہ ایک توجیہ بھی ہے کہ یہاں کے غریب وہاں کے امیر، اور یہاں کے امیر وہاں کے غریب بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ عمل نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کو تو غربت، اللہ نے رزق سب کے لیے اتار دیا، نازل کر دیا ہے، اب آگے کمانا، آگے تقسیم کرنا یہ انسانوں کا کام ہے. اس میں اگر پرابلم آئے گی تو اس کا ذمہ دار انسان ہے، خدا نہیں ہے.